السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، ازواج مطہرات سے نکاح کے جو مقاصد ہیں اور کئی بیویاں جن کے نکاح کا تذکرہ سابقہ دروس کے اندر ہم نے سنا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسرا نکاح حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے کیا اور اس کے بعد چوتھا نکاح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حفصہ بنت عمر رضی اللہ عنہ سے کیا۔ حضرت حفصہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے بڑے ہی مضبوط اور قریبی ساتھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بیٹی ہیں اور ان کی ماں کا نام زینب بنت مظعون القرشیہ تھا۔ آپ دیکھیں ان کی والدہ بھی ایک معروف صحابی حضرت عثمان ابن مظعون رضی اللہ عنہ کی بہن تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کئی بیویوں سے نکاح کیا ہے۔ مورخین نے، سیرت نگاروں نے تقریباً 8 بیویوں کا ذکر کیا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے طلاق کی بنیاد پر، وفات کی بنیاد پر بیک وقت 4 نکاح کی جو اجازت تھی اس دائرے میں رہ کر کے تقریباً زندگی میں 8 شادیاں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کی۔ اور یہ کوئی معیوب چیز نہیں ہے، یہ عرب سماج میں، عرب معاشرے میں ایک عام سی بات تھی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا اس سے پہلے ذکر آیا، ان کا بھی تقریباً 6 نکاح 7 نکاح کا ذکر ملتا ہے۔ تو اس طریقے پر ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا یہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی بیٹی ہیں اور ان کے پہلے شوہر خنیس بن حذافہ سہمی جو ایک بدری صحابی ہیں جن کا بڑا عظیم مقام ہے، لیکن حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا کی ان سے کوئی اولاد نہیں ہے۔ یہ غزوہ بدر سے واپسی پر جو زخمی ہوئے تھے ان کا انتقال ہو گیا اور حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا شوال 3 ہجری غزوہ احد سے کچھ پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں آئیں۔ خاوند کے انتقال کے بعد جب یہ بیوہ ہو گئی تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بڑی تکلیف ہوئی۔ ایک بیٹی کی بیوگی کو دیکھ کر کے حضرت عمر رضی اللہ عنہ بڑے فکر مند رہتے تھے کہ کسی طرح سے کہیں کوئی اور رشتہ جو ہے ہو جائے۔ آپ دیکھیں، اسی لیے صحیح روایتوں کے اندر موجود ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ابو بکر صدیق کے پاس اپنی بیٹی کا رشتہ لے کر کے گئے، لیکن انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا، انہوں نے منع کر دیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس گئے، انہوں نے بھی جو ہے منع کر دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کافی الجھے ہوئے، کافی پریشان۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس کی خبر ہوئی تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ سے نکاح کے لیے خود پیغام بھیجا تاکہ اپنے اس ساتھی کی تکلیف کو دور کر سکیں۔ اور چونکہ آپ پہلے اپنے ایک قریبی دوست حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیٹی کو زوجیت میں لے چکے تھے، تو بڑی حکمت اور مصلحت کو اختیار کرتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دوسرے قریبی دوست حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی بیٹی کو بھی اپنی زوجیت میں لے لیا اور دونوں سے اپنے رشتے مصاہرت کو جو ہے، اپنے سسرالی رشتے کو قائم کر کے دونوں کو کے تعلقات کو مزید مستحکم بنا لیا۔ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ سے نکاح کا جو مقصد ہے، ایک تو ان کے والد سے قریبی تعلق کو مزید مستحکم کرنا اور دوسرے خود حضرت عمر فاروق کی جو مشکل تھی، جو تکلیف تھی، اس کو دور کر کے مزید ہمت اور حوصلہ کے ساتھ اسلام کی تبلیغ اور دین کی خدمت میں آگے بڑھانا مقصود۔ اور تیسری چیز، ایک بیوہ خاتون کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
پناہ دے کر کے، انہیں اپنی زوجیت میں لے کر کے ایک اسوہ اور نمونہ قائم کیا کہ بیواؤں کی زندگیوں کو بساؤ۔ آپ اگر غور کریں گے کہ اس نکاح کے کچھ ہی دنوں کے بعد غزوہ احد پیش آئی ہے، اور غزوہ احد میں آپ جانتے ہیں کہ تقریباً 70 صحابہ کرام شہید ہوئے، ان کی بیوائیں، ان کے یتیم بچے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی طور پر یہ اسوہ قائم کر کے پیغام دیا کہ بیواؤں سے زیادہ نکاح کر کے ان کے گھر کو بساؤ، ان کے بچوں کو اپناؤ، تاکہ یہ خلا سماج کے اندر پر ہو سکے، ایک بیوہ کو عزت کی زندگی مل سکے۔ یہ عملی طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھلایا، اور اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ غزوہ احد اور اس کے بعد چند سالوں کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی نکاح کیے، اور ہر نکاح کے وجوہات ہیں، اس کا پس منظر ہے، اس کے اسباب ہیں، جس کو باریک بینی کے ساتھ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا بذات خود ایک بڑی ہی نیک طبیعت انسان تھی، سوکن ہونے کے ناطے سیرت میں بعض ایسی چیزیں بھی ملتی ہیں حضرت عائشہ حضرت حفصہ کے درمیان یا بعض بیویوں کے درمیان، لیکن اس کے باوجود بھی حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا ایک تقوی شعار، پرہیزگار، نیک خاتون تھی، اور جلیل القدر باپ کی بیٹی تھی۔ اور اسی بنیاد پر آپ دیکھیں کہ ایک دفعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے ناراض ہو گئے اور آپ نے طلاق دینے کا ارادہ کر لیا، تو حضرت جبریل امین آئے اور کہا اللہ کے نبی لا تطلقها، آپ اس کو طلاق نہ دیں، اپنی اس بیوی کو روک لیں، اس لیے کہ فإنها صوامہ وقوامہ، یہ بڑی عابدہ و زاہدہ خاتون ہے، روزہ رکھنے والی، قیام اللیل کرنے والی، اور وہی زوجتک فی الجنہ، یہ جنت میں آپ کی بیوی ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں رجوع کر لیا۔ تو آپ دیکھیں اس حیثیت سے حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا کا اپنا ایک مقام ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی ایک بڑی جماعت نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی شاگردگی حاصل کیا ہے، ان سے روایتیں لی ہیں، حدیثیں پڑھی ہیں، مسائل کو سیکھا ہے۔ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا یہ فن کتابت میں آپ دیکھیں اس زمانے کے لوگ بہت زیادہ خواندہ اور پڑھے لکھے نہیں تھے، ان کے یہاں حضرت شفا العدویہ آیا کرتی تھی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ انہیں بھی جو ہے لکھنا پڑھنا سکھلا دو۔ آپ دیکھیں حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا نے محنت کر کے جو ہے لکھنا سیکھا، پڑھنا سیکھا، اور اس کے نتیجے میں حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا نے کثرت سے بہت ساری حدیثوں کو ضبط کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ میراث نبوت کو آپ کی وفات کے بعد امت تک پہنچانے میں سنہرا کردار ادا کیا۔ مسائل میں کتنے ایسے باریک مسائل ہیں جس میں حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا نے لوگوں کی رہنمائی کی اور ان کی تربیت کیا۔ تو اس حیثیت سے ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا سے نکاح میں بنیادی مقاصد بنہا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سسرالی رشتوں کو مضبوط بنا کر کے دعوت کو فروغ دینے کا ایک ذریعہ بنایا، اور بیواؤں سے نکاح کی عملی ترغیب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا۔ یہ خاتون 41 ہجری میں یہ فوت ہوئیں، اور مروان بن حکم نے ان کا نماز جنازہ پڑھائی۔ تو اس حیثیت سے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ حضرت حفصہ بنت عمر رضی اللہ عنہ کا نکاح، اور اس میں فوائد اور جو اہم ترین چیزیں موجود ہیں اسے ان کی سیرت کو پڑھ کر کے گہرائی سے سمجھا جا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔